سورہ آل عمران آیت نمبر 31 سے آج کا ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل آپ کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کے ساتھ محبت یہ انسان پر لازم ہے، اور انسان کے کمال کی معراج ہے، انسان کے کمال کی معراج ہے۔ دیکھیں، ہم میں سے ہر کوئی نقطہ کمال تک پہنچنا چاہتا ہے، ترقی کر کے اونچی منزل پانا چاہتا ہے، اچھا مقام حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو انسانیت کے کمال کی معراج یہ ہے کہ انسان اپنے رب سے محبت کرے۔ جس رب نے ہمیں سب کچھ دیا، کتنا کچھ دیا، اس کو گن ہی نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اگر اس کی نعمتوں کو گننے لگو گے تم گن ہی نہیں سکتے۔ کوئی ایسا آلہ گیجٹ نہیں ہے جو اللہ کی نعمتوں کو شمار کر سکے، اتنی زیادہ اس کی نعمتیں ہیں۔ دیکھو نا، یہ اس کی کم نعمت ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا۔ کیا جانوروں کو اس نے نہیں بنایا؟ یہ کتے، بلے، ناپاک جسم، یہ سب چیزیں اسی کی تو پیدا کی ہوئی ہیں۔ تو کتے کا کوئی قصور تو نہیں تھا اس کو کتا بنایا، اور ہمارا کوئی کمال تو نہیں تھا کہ ہمیں انسان بنایا۔ اس کا کرم ہے نا، اس نے انسان بنایا۔ اچھا، وہ چاہتا تو کچھ بھی بنا سکتا تھا، وہ چاہتا تو کچھ بھی نہ بناتا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان ایک وقت وہ تھا کہ جب تو کوئی قابل ذکر چیز ہی نہ تھا۔ آج جب کوئی مقام مل جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں ہم بہت کچھ ہو گئے، شاید نظام زندگی ہمارے بغیر چلے گا نہیں، یہ سسٹم ہمارا محتاج ہے وغیرہ ذالک، ہم جیسا کوئی ہوگا نہیں۔ اللہ کہتا بندہ یاد تو کر، ایک وقت تھا تو قابل ذکر ہی نہیں تھا، بے جان لوتھڑا تھا رحم مادر میں، یا اس سے بھی پہلے تو ایک حقیر پانی کی بوند تھا، قابل ذکر تھا؟ قابل ذکر بھی نہیں تھا۔ ہم نے تجھے وجود بخشا، تجھے سانسیں دیں، تجھے زندگی دی، اور تجھے کرمنا بنی آدم، بہترین مخلوق انسان بنایا تجھے۔ بنی آدم جس پر اللہ نے فضیلت کا تاج رکھا ہے، ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی، وہ تجھے بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا اور پھر بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، ہمارے جسم میں حواس بنائے، ان حواس کی تسکین کا اسباب بنائے، بے شمار اسباب بنائے۔ ایک ایک حص پر بات کرنے لگ جائیں تو گھنٹوں بیت سکتے ہیں۔ تو جس رب نے سب کچھ دیا ہے، سب سے پہلا حق اس کا ہے کہ ہم اس کے ساتھ محبت کریں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، حضور کے ذریعے ہم سے کہہ رہا ہے قل، آپ ان کو کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو یا محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر کیا کرو؟ فاتبعونی، محبوب آپ انہیں کہیں کہ میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، محبوب کریم علیہ السلام کی اتباع کرو اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، یا تم کہتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو پھر اب یہاں سے مفسرین کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت
کو لازم کر دیا حضور کی اتباع کے ساتھ، حضور کی فرما برداری کے ساتھ۔ حضور کے فرما بردار ہو جاؤ گے تو اللہ کے ساتھ جو تمہاری محبت ہے وہ قبول ہو جائے گی، اور حضور کی فرما برداری نہیں کرو گے، اللہ سے جتنا مرضی پیار کرتے رہو، جتنے مرضی محبت کے دعوے کرتے رہو، اس کو یہ قبول نہیں ہے محبت، ایسی محبت اس کو نہیں چاہیے۔ وہ کہتا ہے بندے میرا ہونا ہے تو میرے محبوب کی دہلیز پر آ جا، اتباع کرو مصطفیٰ کی۔ اچھا اگر اتباع کر لو گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی ہے نا، دیکھیں جب شرط، جس چیز کو مشروط کیا جائے کسی چیز کے ساتھ، تو جب وہ شرط پوری ہو جائے تو پھر جو چیز مشروط ہوتی وہ بھی ہو جاتا ہے نا۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ مجھے اتنی پیمنٹ کریں گے تو میں یہ چیز آپ کو دے دوں گا، تو جب پیمنٹ ہو گئی، شرط پوری ہو گئی، تو جو چیز کی ڈیمانڈ تھی ہم وہ دے دیں گے، یہی ہے نا۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو یا دعویٰ کرتے ہو تو میرے مصطفیٰ کی اطاعت کر لو۔ تو نتیجہ کیا ہے؟ اگر حضور کی اتباع کر لیں گے تو تم جو اللہ سے محبت کرو گے وہ قبول ہو جائے گی، نتیجہ تو یہی ہے۔ لیکن آگے بات اس سے بھی بڑھ کر ہے، فرمایا تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے تھے نا، فاتبعونی، جب میری پیروی کر لو گے یعنی میرے حبیب کی پیروی کر لو گے، یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت کرے گا۔ اللہ کیا پہلے محبت نہیں کرتا؟ بھائی یہ محبت ہی تو ہے جو اس نے انسان بنا دیا، یہ محبت ہی تو ہے جو اس نے اتنا کچھ عطا کر دیا، اتنا نواز دیا۔ تو وہ کہتا ہے محبت تو میں بندے پہلے بھی بڑی کرتا ہوں تم سے، لیکن میرے محبوب کی غلامی میں آ جاؤ پھر تم میرے محبوب بن جاؤ گے۔ یحببکم اللہ، اچھا کیا ہوگا؟ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ایسے ہی تو نہیں کہا تھا سب کچھ انہی کے واسطے پیدا کیا گیا، سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ یہ تو مجھے یاد پڑتا ہے، ہم نے 9th کی بک میں پڑھا تھا، یہ کلام بڑا خوبصورت کلام ہے۔ تو حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ہوگی تو اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی، اور حضور کی اگر اتباع نہیں ہوگی تو کچھ بھی قبول نہیں ہوگا، یہ پکی بات ہے۔ اتباع مصطفیٰ نہیں ہوگی، کچھ بھی کر لیں وہ قبول نہیں ہوگا۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم پر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو سرکار کریم علیہ السلام نے غلاموں کو بتا دی بھائی میری اتباع کرو تو تمہاری محبت قبول ہوگی اللہ کے ساتھ۔ اب منافقین کہنے لگے، عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار تھا، کہنے لگا لو جی یہ تو لوگوں کو اپنے پیچھے لگا رہے ہیں، اعتراض کیا، یہ تو اپنے پیچھے لگا رہے ہیں، اپنی اتباع کے بارے میں کہہ رہے ہیں، یہ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لوگوں نے محبت کی تھی ایسے ان کے ساتھ محبت کریں۔ کئی طرح کی اس نے باتیں کہیں تو اگلی آیت نازل ہو گئی، قل اطیعوا اللہ والرسول، آپ کہیے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، پھر اگر وہ روح گردانی کریں تو بے شک اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اب رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اطاعت کی اہمیت ایک اور مقام پر اس طرح بیان ہوئی، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول کی اطاعت کی۔ اب رسول کریم علیہ السلام کی اطاعت کے حوالے سے احادیث سنیے گا، بڑا اہم مسئلہ ہے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث ہے، اگر موسیٰ تمہارے سامنے زندہ ہوتے تو میری اتباع کے سوا ان کے لیے کوئی امر جائز نہ ہوتا۔ اگر موسیٰ زندہ ہوتے
میری اتباع کے سوا کوئی امر ان کے لیے بھی جائز نہ ہوتا. کتنے بڑے جلیل القدر نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام. وہ اگر ہوتے آج کی ڈیٹ میں، حضور نے فرمایا وہ بھی میری ہی اتباع کرتے، مجھے فالو کرتے وہ. پھر اگلی حدیث سنیے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تمہارا کیا مرتبہ ہوگا جب تم میں ابن مریم کا نزول ہوگا اور امام تم میں سے ہوگا. یعنی عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا پر تشریف لائیں گے، لیکن وہ اتباع کس کی کریں گے؟ فرمایا اتباع وہ بھی میرے دین کی ہی کریں گے، اور میرا ہی امتی، میرا غلام مصلی پہ کھڑا ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام پیچھے کھڑے ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام بھی حضور کی اتباع کریں گے. موسیٰ علیہ السلام اگر ہوں تو حضور کی اتباع کریں، حضور کی اطاعت کریں. اور حضور کا غلام وہ نیٹ پر بیٹھا سرچ کر رہا، جی فلاں فلسفی نے کیا کہا، فلاں بڑا دانا بندہ تھا، وہ بڑا رستو تھا، بڑا افلاطون تھا، اس نے کیا کہا. کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لائے ہوئے دین کے بعد ہمیں حکمت اور دانائی سیکھنے کے لیے غیروں کے در پہ جانا پڑے گا؟ ہم اصل میں بھول گئے اپنے ماضی کو. وہ آپ نے سنی نا وہ بات کہ وہ شیر کا بچہ تھا، بکریوں میں پلتا رہا تو وہ خود کو بکری سمجھتا رہا. تو ہمیں کسی نے وہ آئینہ دکھایا ہی نہیں، ہمیں کبھی وہ گھاٹ پہ جا کے دیکھنے کا خود کو موقع ہی نہیں ملا کہ ہم ہیں کیا. ارے ہم وہ ہیں جو جس یورپ پر آج ہم ناز کر رہے ہیں وہ گھٹنوں ٹخنوں تک کیچڑ میں ہوتا تھا تو ہمارے ایک ایک قلم کار کے ہاتھوں سے 1200 کتابیں لکھی جا چکی تھیں. لیکن اس وقت ہم علم دوست لوگ تھے، ہم علم کے ساتھ محبت کرنے والے تھے، ہمارے تعلیمی ادارے پنپ رہے تھے اور ہماری انویسٹمنٹ تعلیمی اداروں پر ہو رہی تھی. اور جب ہم نے تعلیمی اداروں کو چھوڑ دیا، یہ شعبہ دوسروں نے سنبھال لیا. تو علم تو مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے. ہم اس کو پکڑ لیں گے، اس کو تھام لیں گے، آج بھی اللہ عزتیں عطا فرما دے گا. تو ہمیں یہ زیب نہیں دیتا، ہمیں یہ سوٹ نہیں کرتا. قرآن و حدیث کے ہوتے ہوئے اتنا عظیم الشان ماضی ہونے کے باوجود ہم حکمت اور دانائی کے سبق لینے کے لیے دوسروں کے پاس جائیں. اور پھر بہت ساری چیزیں غیر مصدقہ بھی ہوتی ہیں، درست نہیں ہوتی. لہٰذا ایک مومن کی شان یہی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہی اتباع کرے اور قرآن و حدیث سے علوم کا استنباط کرے. دیگر علوم ممانعت نہیں ہے، ان کو بھی حاصل کرے، لیکن قرآن و حدیث کو چھوڑ کر نہیں، قرآن و حدیث کو تھام کر حاصل کرے. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. بے شک اللہ نے آدم کو اور نوح کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو ان کے زمانہ میں تمام جہانوں پر بزرگی دی ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان فضیلت یافتہ بزرگ شخصیتوں کا ذکر فرمایا ہے جن کی اتباع کرنا واجب ہے اور جن کی اتباع کرنے سے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے. وہ کون ہے؟ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے کیونکہ وہ تمام انسانوں کی اصل ہیں. اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے کیونکہ وہ آدم اصغر ہیں اور دنیا میں رہنے والے تمام انسان انہی کی اصل سے ہیں. اس کے بعد آل ابراہیم کا ذکر فرمایا اور رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم بھی آل ابراہیم سے ہیں. پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بھی آل ابراہیم سے ہیں. اور پھر حضرت عمران کی آل عمران کا ذکر فرمایا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت مریم، یہ بھی حضرت مریم کی، حضرت عمران کی آل ہیں، آل عمران. شروع میں نے عرض کیا تھا یہ سورت آل عمران ہے اور اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس میں حضرت مریم کی والدہ کا ذکر ہے، پھر حضرت مریم کا ذکر ہے، پھر ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہے. اب اگلی آیات سے وہی ذکر شروع ہو رہا ہے. ذریۃ بعضھا من بعض، ان میں سے بعض کی اولاد ہیں جن کا ذکر ہوا انبیاء کا، اور اللہ بہت سننے والا، خوب جاننے والا ہے. اب حضرت مریم کی والدہ کا ذکر ہے. اذ قالت امرأۃ عمران ربی، جب عمران کی بیوی نے عرض کی اے میرے رب جو میرے پیٹ میں ہے اس کی میں نے تیرے لیے نظر مانی، خاص تیرے لیے.
دیگر ذمہ داریوں سے آزاد کیا ہوا، سو تو میری طرف سے اس نظر کو قبول فرما، بے شک تو بہت سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ حضرت مریم کی والدہ جب حاملہ ہوئیں، ان کا گمان تھا بیٹا ہوگا، نظر مان لی، یا اللہ میں اس کو تیرے گھر کے لیے وقف کر دوں گی، تیرے گھر میں رہے بیت المقدس میں اور وہاں عبادت کرے اور اس کا خادم بنے۔ تو اللہ تعالی نے انہیں بیٹی عطا فرما دی۔ اب یہاں نظر کا مسئلہ سنتے جائیں۔ نظر عبادت ہے۔ ہمارے ہاں نظر کا لفظ عام جب ہم ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں اس کے لیے بھی بول دیا جاتا ہے، جی ہم نے یہ نظر و نیاز کی ہے، تو وہ جو ایصال ثواب ہوتا ہے اس کے لیے عرفاً یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ حقیقتاً نظر جو ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ہم نظر نہیں مان سکتے۔ نظر عبادت ہے، اور اس کی آسان ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ اگر میرا یہ معاملہ حل ہو جائے تو میں فلاں نیک کام کروں گا تیری رضا کے لیے۔ اب وہ جو کام کرنا تھا، جس کے کرنے کا عرض کیا تھا، وہ واجب نہیں تھا، وہ فرض نہیں تھا۔ مثلا میں 5 روزے رکھ لوں گا، میں 100 نفل پڑھوں گا، میں تیرے راستے میں 1,00,000 روپیہ خرچ کر دوں گا، غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا۔ اب یہ کام فرض نہیں تھے، لیکن جب اس نے یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تو جب وہ کام ہو گیا تو اب اس پر یہ جو اس نے سوچا تھا یہ ادا کرنا فرض ہے۔ تو اب جس چیز کی بھی نظر مانی ہے یہ عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اس لیے جب بھی نظر مانی جائے گی تو اللہ تعالیٰ کے لیے نظر مانی جائے گی، غیر اللہ کی نظر نہیں مانی جائے گی۔ اچھا، ایک اور بھی طریقہ ہوتا ہے، مثلا لوگ جاتے ہیں مزارات پر اور وہاں پر جا کر عرض کرتے ہیں، یا اللہ اگر میرا فلاں مسئلہ حل ہو جائے تو میں تیرے اس نیک بندے کے مزار پر جو لوگ آتے ہیں، جو زائرین یہاں پر آتے ہیں، ان کو کھانا کھلاؤں گا۔ تو یہ بھی جائز ہے، یہ بھی اللہ ہی کی بارگاہ میں عرض کیا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہی نظر مانی جا رہی ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، جب ان کے ہاں ولادت ہوئی، سوچا تھا بیٹا ہوگا لیکن جب ولادت ہوئی تو وہ بیٹی تھی۔ پھر جب اس کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی تو اس نے عرض کیا، اے میرے رب، میرے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے اور اللہ خوب جانتا ہے کہ اس کے ہاں کیا پیدا ہوا ہے، اور میرا مطلوب لڑکا اللہ کی دی ہوئی لڑکی کی مثل نہیں ہو سکتا، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اب انہوں نے عرض کی، یا اللہ میں نے تو سوچا تھا بیٹا ہوگا، یہ تو بیٹی پیدا ہو گئی، اور پھر دعا مانگی، یا اللہ میں اس کو شیطان کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں، اور اس کا نام میں مریم رکھتی ہوں۔ تو یہاں سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جس دن بچہ پیدا ہو اس دن بھی نام رکھا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں، میرا بیٹا پیدا ہوا تو میں حضور کی بارگاہ میں لایا تو سرکار کریم علیہ السلام نے کھجور مبارک چبا کر اس کی گھٹی عطا فرمائی، اور حضور علیہ السلام نے ابراہیم نام عطا فرمایا۔ تو اللہ والوں سے گھٹی دلانا، یہ بھی شر سے بچنے کی دعا کی، تو ہمیں بھی اپنے بچوں کے لیے یہ دعا کرنی چاہیے جب بچہ پیدا ہو، یا اللہ اس کو شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔ اللہ تعالیٰ فرماتا، فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، تو اس کے رب نے اس کو اچھی طرح قبول فرما لیا اور اس کو عمدہ پرورش کے ساتھ پروان چڑھایا، اور زکریا کو اس کا کفیل بنایا۔ جب بھی زکریا اس کے پاس اس کی عبادت کے حجرے میں داخل ہوتے تو اس کے پاس تازہ رزق موجود پاتے۔ انہوں نے کہا، اے مریم، تمہارے پاس یہ رزق کہاں سے آیا؟ مریم نے کہا، یہ اللہ کے پاس سے آیا، بے شک اللہ جسے چاہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ اب یہ وقف تو انہوں نے کر دیا تھا بیت المقدس کے لیے، اور حضرت زکریا ان کے خالو تھے۔ حضرت زکریا کی جو وائف تھی وہ ان کی سگی خالہ تھی، حضرت مریم کی۔ حضرت مریم کی والدہ کا وصال ہو گیا تو پھر یہ اپنی خالہ کے پاس بچپن سے ہی آ گئیں، بڑی تیزی سے پروان چڑھ رہی تھیں، جسم بڑی تیزی سے بڑھ رہا تھا، تو ایک حجرہ میں رہتی، وہیں پر عبادت کرتی رہتی۔ تو زکریا علیہ السلام آ جاتے وہاں پر اور آ کر پوچھتے، بیٹی کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ لے آؤں۔ تو جب بھی وہ ان کے حجرے میں آتے تو بے موسم تازہ پھل پڑے ہوئے ہوتے۔ اے زکریا،
بے شک اللہ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے جو عیسیٰ کلمۃ اللہ کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، سردار اور عورتوں سے بہت بچنے والے ہوں گے، اور نبی ہوں گے اور ہمارے نیک بندوں میں سے ہوں گے۔ جناب زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا یہاں پر ذکر ہے، اور اس آیت میں حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی کچھ صفات کا ذکر ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک میں بیان ہوگی۔ اللہ ہمیں فہم قرآن نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔